پہلے تو میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں، اس لیے کہ وقت بڑی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ 5 بجنے کے قریب ہیں اور کام بہت زیادہ باقی ہے۔ ایک مدرسے کے جلسے میں ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، اگر شروع سے بات کو سنا جائے گا تو سمجھ میں آئے گی، اور اگر سنا نہیں جائے گا درمیان میں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مدرسے کے جلسے میں ایک مولانا تقریر کر رہے تھے اور ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، من جاء بالحسن۔ اچھا میں یوں چاہ رہا ہوں، اگر تم سارے دعا کا وقت ہے تم ادھر ہو جاؤ، ایسے ادھر ہو جاؤ، تم بیٹے ادھر کو لو۔ آپ ذرا ادھر ہو جاؤ، وہ کھڑے ہونے والے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ آگے آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ بھائی صاحب، دعا کا وقت ہے، آ جاؤ، کوئی بات تھوڑا سا سارے مل کے ہو جاؤ۔ حضرت تشریف لانے والے ہیں، ذرا آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، آپ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، مل کے بیٹھ جائیں۔ یہ بڑے بڑے بال والوں بچوں سے گزارش، ذرا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ بات کو دھیان کے ساتھ سنیں۔ مولانا تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اس آیت میں پڑھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو آدمی اللہ کے نام پر یا ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آیت، جیسے یہاں بہت ساری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اپنا وقت نکال کر آئی ہیں گھروں سے، بات چیت تو گھروں میں جا کر بھی ہو جائے گی، ملنا جلنا خیریت کا معلوم کرنا تو گھروں میں بھی ہو جائے گا، لیکن یہاں آپ آئی ہیں، بیٹھی ہیں، آپ حضرات آئے ہیں تو بہت دھیان کے ساتھ ایک ایک بات کو سنیں۔ تو مولانا بیان کر رہے تھے کہ ایک نیکی کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ہم ایک کام بھلا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال اس کے اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مجمع میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، جیسے آج بھی بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ایک روٹی دیں گے تو اللہ 10 روٹی عطا فرمائیں گے۔ وہ بچی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہی تھی اور یہ تصور کر رہی تھی کہ آج تو قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلا ہے۔ تو وہ لڑکی اپنے گھر گئی اور گھر جانے کے بعد تلاش میں تھی۔ یہ واقعہ فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے۔ ایک فضائل صدقات وہ ہے جو حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث نے لکھی ہے، اس کے علاوہ دوسری فضائل صدقات ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو اکثر بیان کرتے تھے ہمارے مظفر نگر کی سرزمین سے حضرت مولانا ظریف احمد صاحب نور اللہ مرقدہ۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس بچی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر ایک روٹی اللہ کے نام پر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں 10 واپس عطا فرمائیں گے۔ اگر 1 روپیہ دیا جائے گا تو اللہ 10 عطا فرمائیں گے۔ یہ ذہن بنا کر وہ بچی اپنے گھر چلی گئی اور روزانہ یہ سوچتی رہی کہ کوئی مانگنے والا آئے دروازے پر، کوئی بھوکا آئے، کوئی پیاسا آئے، اس کو میں، کوئی سائل آئے اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بہت روز کے بعد ایک مانگنے والا دروازے پر آیا
اور اس نے آ کر کے دستک دی، آواز لگائی، کوئی اللہ کی بندی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے؟ میں کئی روز کا بھوکا ہوں، اگر گھر میں کوئی روٹی رکھی ہو تو میرے کھانے کا انتظام کریں۔ وہ بچی جو بیان سن کر آئی تھی مدرسے کے جلسے میں، وہ اندر گئی، اس کی والدہ کہیں اور چلی گئی تھی تو وہ اندر گئی، جہاں جس کھڑکی میں، جس الماری میں روٹیاں رکھی جاتی تھی، وہ جا کر اس نے وہاں روٹیاں تلاش کی، لیکن اتفاق کی بات اس روز وہاں روٹی نہیں تھی۔ وہ بچی بہت پریشان ہوئی کہ یہ بیچارہ بہت دنوں کے بعد تو ایک فقیر آیا ہے، اور مولانا بیان کر رہے تھے ایک دو گے تو اللہ 10 دیں گے، یہ فقیر چلا جائے گا، بہت دنوں کے بعد آج آیا ہے مانگنے والا۔ تو وہ فقیر باہر جب کھڑا ہوا تھا، جب وہ اندر سے لڑکی اور ہماری بچی نہیں آئی تو یہ بھکاری جس کو بھوک بہت لگی تھی وہ کہنے لگا، بہن آپ اتنی دیر کر رہی ہو، اگر آپ کے یہاں روٹی نہیں ہے تو میں کسی دوسرے دروازے پر جا کر بھیک مانگ لوں گا اور اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ یہ بچی اندر سے دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کے یہ کہا کہ ابھی ذرا رک جاؤ، میں روٹی تلاش کر رہی ہوں۔ اندر پھر گئی مکان میں جہاں اسے تلاش کرنا تھا، اس نے پھر دیکھا بہت دیر ہو گئی تو یہ بھکاری سائل کہتا ہے، بہن آپ کے یہاں اگر کھانا نہیں ہے مجھے آگے جانے دیجئے، کسی دروازے پر جا کر بھیک مانگ لوں گا، اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ یہ بہن باہر آتی ہے اور کہتی ہے روٹی تو گھر میں ہے لیکن میری ماں پتہ نہیں کہاں رکھ کر چلی گئی، مجھے نہیں معلوم ہے کہ گھر میں روٹیاں کہاں رکھی ہیں، میں آج آپ کو کھانا کھلانا چاہتی تھی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب مئی اور جون کے مہینے میں سخت کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے اور لمبی ایک دوپہر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، بہت سارے پڑوس والے کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے ہمارے گاؤں میں گلیوں میں مخبر پیدا ہو گئے ہیں۔ ہماری بچیاں ہمارے گاؤں میں مخبری کرتے ہیں، عجیب طرح کا ایک مزاج بن گیا، گاؤں کا ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اوپر سے برابر کے گھر والا اپنی کھڑکی کھول کر دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی ایک دوپہر میں مانگنے والے سے برابر 2 مرتبہ بات کر رہی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور اس سے کچھ کہتی ہے، پھر گھر میں اندر چلی جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی جس کی بیٹی تھی، اس کا باپ بہت نیک تھا، اس کا باپ تہجد گزار تھا، اس کا باپ نمازی تھا، اس نے اپنی بیٹی کا مزاج ایسا بنا دیا تھا، اس کی بیٹی مکمل نمازی تھی، اس کی بیٹی صادقہ اور سچی لڑکی تھی، وہ کبھی کسی پر نظر نہیں ڈالتی تھی، اس کا گھر گاؤں میں مشہور تھا کہ یہ نیک ہیں، اس کے بچے بھی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لیکن آج پہلی بار اس نے دیکھا پڑوسی نے کہ اس کی جوان لڑکی کسی اجنبی مرد سے باہر بات کرتی ہے، نہ گھر میں اس کی ماں ہے، اس کے والد باہر کسی جگہ نوکری پر روزانہ تنخواہ پر ملازم ہیں، وہ روزانہ جاتے ہیں، وہاں ان کی عزت کی جاتی ہے کہ گاؤں کے بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ 2 مرتبہ اس بیٹی کو اوپر سے کھڑکی میں سے اس نے دیکھا، یہ بچی اس سائل سے، مانگنے والے بھکاری سے بات کر رہی ہے۔ جب اس بچی کو روٹی نہیں ملی تو وہ بھکاری یہاں سے دروازہ چھوڑ کر یہ کہہ کر کے چل دیا، تمہارے یہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، میرا وقت بھی تم ضائع کر رہی ہو، میں کسی دروازے پر جا کر آگے اپنا پیٹ بھر لوں گا اور وہاں جا کر کے میں بھیک مانگ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سائل، بھکاری اور فقیر اس دروازے کو چھوڑ کر اگلے دروازے پر جا رہا تھا۔ یہ بچی جوان جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ یہ کہہ رہی تھی، ایک زمانے کے بعد ایک سائل اور بھکاری اور فقیر آج آیا ہے، مولانا نے کہا تھا 1 دو گے تو اللہ 10 دیں گے، آج بھی یہ نعمت
میرے ہاتھ سے چھن رہی ہے، آج بھی یہ دولت میرے گھر سے جا رہی ہے۔ اندر سے دوڑی ہوئی بچی باہر آئی اور دروازے پر اس نے دیکھا کہ وہ مانگنے والا دوسرے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس بچی نے باہر منہ نکال کر کہا، اور جانے والے فقیر، اور چاچا جان واپس آ جائیے، آ جاؤ آپ واپس۔ بھکاری نے سوچا کہ شاید روٹی مل گئی ہے، کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، واپس آیا اور واپس آ کر اس نے کہا، بتاؤ بیٹی کیا بات ہے، اگر روٹی مل گئی ہو دے دو تو میں کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ بچی آواز سے غور سے میری بات دھیان سے سنے، میں 2-4 الفاظ ہی بتا رہا ہوں، دھیان سے توجہ کے ساتھ میری بات سنے۔ وہ بیٹی آنکھوں میں آنسو لا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، چاچا جان روٹی تو گھر میں نہیں ملی ہے، لیکن میرے دروازے سے آپ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، بھوک کی حالت کو چھوڑ کر میرے دروازے سے آگے جا رہے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر سے یہاں سے چلے جائیں۔ ہاں میرے ایک چیز میرے پاس ہے، میں آپ کو وہ دے رہی ہوں، آپ ایک کام کرو، وہ سامان میرے پاس سے لے جاؤ اور بازار میں اس کو بیچ دو اور وہاں سے روٹی لے کر ہوٹل سے اپنا پیٹ بھر لو، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ اس بچی سے وہ سائل، وہ فقیر، وہ بھکاری، وہ بھوکا آدمی کہتا ہے، کیا ہے تمہارے پاس مجھے بتاؤ۔ وہ بچی کہتی ہے، پیچھے میں سر کا دوپٹہ تو نہیں کھول سکتی، لیکن چوٹی میں میرے پیچھے ایک موتی ہے جو انمول ہے، ایک ایسا انمول موتی ہے جس کو بازار میں بیچ کر آپ سامان خرید سکتے ہیں۔ بچی نے دروازے کے اندر سر رکھا اور باہر سے پیچھے سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور بال کے چوٹی کے بال پکڑ کر پیچھے اس کی طرف کیے۔ وہ لڑکا جو برابر میں پڑوسی تھا، جو دیکھ رہا تھا، جو تاک رہا تھا، گھر والے کے برابر میں عزت کو نیلام کرنے کے لیے بار بار سوچ رہا تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس متقی پرہیزگار کی لڑکی کسی اجنبی آدمی سے دوپہر میں اکیلے میں بات کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے دوپٹہ ہٹایا اور چوٹی کے بال اس کی طرف کیے، اس نے ہاتھ میں قینچی سے اس بچی کے وہ بال کاٹے جس میں وہ موتی لگا ہوا تھا۔ یہ موتی اور چوٹی کے بالوں کو لے کر یہ یہاں سے رخصت ہو گیا اور چلا گیا۔ یہ جو اوپر دیکھ رہا تھا پڑوسی، یہ نیچے اترا اور نیچے اتر کر دوڑتا ہوا بھاگا ہوا جا رہا ہے جہاں اس کے والد ملازم تھے، جس فیکٹری میں تنخواہ پر ملازمت کر رہے تھے۔ پورے گاؤں میں اس کے باپ کا ایک شوہرہ تھا، یہ متقی آدمی ہے، یہ نمازی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ دوڑا ہوا یہ لڑکا جاتا ہے اور جا کر کے یہ کہتا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے گھر کی حالت دیکھو، اپنے گھر کی خبر لے لو، سارا گاؤں تمہیں متقی مانتا ہے، تم سارے گاؤں میں بہترین آدمی مانے جاتے ہو، جاؤ جا کر کے دیکھو تمہاری لڑکی تمہارے گھر میں کیا گل کھلا رہی ہے، تمہاری لڑکی تمہارے آنے کے بعد میں کیا اپنے گھر میں گل کھلاتی ہے۔ میں روزانہ دیکھتا ہوں، آپ کو اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو تمہاری بیٹی کے پیچھے کے بال، چوٹی کے بال، جو لڑکا جھوٹ بول کر کہہ رہا تھا، جو لڑکا تمہارے گھر میں دوپہر میں روزانہ آتا ہے، آج وہ تمہاری بیٹی کے بال کاٹ کر کے لے گیا ہے، جاؤ جا کر کے دیکھو تمہاری بیٹی کے بال کٹے ہوئے ہیں، یہ اس کی نشانی ہے۔ آپ جا کر کے آزما لو، تم یہاں آفس میں بیٹھے ہو، تم یہاں نماز پڑھتے ہو، تم متقی اور پرہیزگار ہو، جاؤ جا کر دیکھو تمہاری بیٹی نے کون سا گناہ کیا ہے۔ یہ غصے میں اٹھتا ہے اور غصے میں جا کر کے اپنے آفس سے چھوڑ کر سیدھا دوپہر میں اپنے گھر جاتا ہے۔ اندر داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی روزانہ یہ باپ اپنی بیٹی کو، روزانہ یہ باپ اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرتا تھا، اس لیے کہ آج غصے میں ہے اور اس کا غصہ بھڑک رہا ہے اور غصہ اس کی پیشانی سے جھلک رہا ہے۔ یہ اندر داخل ہوا، بیٹی اندر بہت نیک تھی، اس کی بیٹی بڑی پرہیزگارہ تھی، وہ اندر سے اٹھ کر آئی، اس نے سوچا کہ آج تو باپ نے سلام تو نہیں کیا، روزانہ میرا باپ اندر داخل ہوتا تھا، ہم سے سلام کیا کرتا تھا، لیکن آج میرے باپ نے ہم سے سلام نہیں کیا ہے۔ بیٹی اٹھتی ہے چارپائی سے اور کہتی ہے، ابا جان السلام علیکم۔ باپ کو بڑا غصہ تھا، وہ کہنے لگا، خاموش ہو جا، تم نے میری عزت کو نیلام کیا ہے، تو نے مجھے بدنام کیا ہے، تو نے ہمارے گھر کو بدنام کر دیا ہے، ہمارے گھر کے چہرے پر تو نے
दाग लगा दिया है। मैं तो तुझे यूं मानता था कि मेरी बेटी बड़ी नेक है, मेरी बेटी नमाजिया है, हमारे घर में मुत्तकी परहेजगार तू है, लेकिन तूने तो हमारे घर को बदनाम कर दिया है। वो बेटी रोकर कहती है, बाबा जान क्या बात हुई है, आप गुस्से में क्यों हैं, बात हो क्या गई है? बाप कहता है, अगर तू सच्ची है अपने सर का दुपट्टा उठा, अपनी चोटी दिखा, अगर तेरे बाल कटे हुए हैं तो तूने किसी ने जिना कराया है, हमारे इस घर में ये घिनौनी हरकत हुई है। अगर तू सच्ची है अपने बालों के ऊपर से अपने सर का दुपट्टा उठा करके मुझे बता कि तेरे पीछे के बाल क्यों कटे हुए हैं। बेटी बड़ी होशियार थी, बेटी बड़ी परहेजगार थी, बेटी पढ़ लिखी बच्ची थी। वो समझ गई कि बाप को किसी ने शिकायत की है, वो समझ गई कि बाप से किसी ने मेरी जाकर शिकायत की है। बेटी अपने बाप से कहती है, बाबा जान मेरी आपसे गुजारिश है, आप थोड़ी देर बैठ जाएं, मुझे वजू करने का मौका दे, 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ने का मौका दे दे, फिर मैं अपने सर का दुपट्टा उठाकर आपको दिखा दूंगी, मुझे सिर्फ 2 रकात पढ़ने का मौका इनायत फरमा दे। वो बच्ची उठती है, वजू करने के लिए जाती है, अपने घर में मुसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह के सामने रोती है और गिड़गिड़ाती है। जब सर को सजदे में उस बच्ची ने रखा और सजदे में जाकर वो बेटी अपने अल्लाह से कहती है, मेरे इलाह मैं तो एक मदरसे के जलसे में गई थी, एक मौलाना का बयान सुनकर आई थी, उन्होंने कहा था मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा। अल्लाह अगर तू सच्चा है, ए अल्लाह अगर तेरा कुरान सच्चा है और बोलने वाला मौलवी सच्चा है और हमारे तक आने वाली ये खबर सच्ची है, मैंने तो कुरान की बात को सच्चा मानकर अपनी चोटी का एक मोती उस भिखारी को दे दिया था, लेकिन मेरे अल्लाह आज मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, हमारा घर बदनाम हो जाएगा, मेरा बाप घर में आ चुका है, मेरी इज्जत आपके हवाले है। ए मेरे अल्लाह मैं बदनाम नहीं होंगी, कुरान बदनाम हो जाएगा, ये माशरा हमारा क्या कहेगा। मेरे अल्लाह मेरी इज्जत आपके हाथ में है, हमारे घराने की लाज आपके हाथ में है। बच्ची ये दुआ मांग कर वो सजदे से सर उठाकर अपनी नमाज को उसने देखा कि बच्ची का सर सजदे में है। उनके घर में एक जबरदस्त उजाला हुआ, जैसे चांदना, जैसे ऊपर से बिजली कड़कड़ाती है, इस तरह से एक रोशनी हुई और थोड़ी देर के बाद वो रोशनी गायब हो गई। ये बच्ची अपना सर सजदे से उठाती है, अपनी नमाज को मुकम्मल करती है और फिर अपने अब्बा को बुलाती है और कहती है, बाबा जान अब आ जाओ मेरे पास। अपना यहाँ से दुपट्टा लेकर अपने सर से खिसाना शुरू करती है और उठाना शुरू करती है और पीछे तक दुपट्टा ले जाती है। उसने देखा कि बच्ची के बाल जैसे पहले थे उससे भी लंबे उसके पास बाल मौजूद हैं, उसकी चोटी कटी हुई नहीं है, पहले तो उसकी चोटी में एक मोती लगा हुआ था। बाप देख करके हैरत में गया है कि मेरी बेटी की चोटी पर 10 मोती लगे हुए थे। मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। हम अल्लाह के लिए एक काम करेंगे, अल्लाह हमारी मदद 10 के जरिए से करेगा। इसी को कहा था आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाक़या है जब आपने एक सामान दे दिया था और वहां से 9 आए थे, आपने फरमाया अल्लाह का कुरान छोटा नहीं हो सकता, अगर हमने एक दिया है अल्लाह उसके बदले में 10 मरहमत फरमाएंगे। मेरी माए, मेरी बहने, आप जितने हजरात बैठे हुए हैं, ये आपका इदारा तामीर मिल्लत, इसको देखकर इतनी खुशी होती है। पहले भी हमारी बच्चियों का इदारा था जिसका नाम फातिमा ज़हरा लिल बनात था, ये लड़कियों की तालीम का इंतजाम किया करता था। आप क्यों नहीं उठते, आप अपने घरों में क्यों नहीं चलाते, आप 10 बच्चियों को बुलाकर क्यों उनकी नमाज ठीक नहीं कराते, आप अपने घर में बच्चियों को बुलाकर क्यों किसी का कलमा ठीक नहीं कराते। अगर यहाँ बैठे हुए तमाम ये लोग और ये जितने बैठे हुए हैं, अगर एक एक की नमाज सुनी जाए, 90% लोग यहाँ अनपढ़ बैठे हुए हैं, 90% लोगों की नमाजें ठीक नहीं है, 90% औरतों को ये नहीं पता है गुस्ल का तरीका कैसे किया जाएगा, 90% औरतों को ये नहीं पता है खाने के बाद की दुआ क्या पढ़ी जाएगी, 90 क्या 98% मर्दों को ये नहीं पता है कि बाप के नमाज़े जनाजा पर क्या पढ़ा जाएगा। पता है? नहीं पता है। हमारे यहाँ एक बीमारी बड़ी फैल गई है, उसका इलाज बहुत जरूरी है। आम आदमी बैठकों और चौराहों और 2-4 जगह बैठकर
یہ تبصرے ہوتے ہیں کہ مدرسہ بہت ہو گئے ہیں. میرا سیدھا سوال ہے آپ سے, مدرسے بہت ہو گئے ہیں, آپ کا سوال ہمیں قبول ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن گاؤں میں 90% لوگ ان پڑھ ہیں. گاؤں میں نلکے بہت ہو, کوئی پیاسا نہیں مر سکتا. کھانا اگر رکھا ہوا ہو, کوئی بھوکا نہیں مر سکتا. مدرسے اگر بہت ہو گئے ہو تو کوئی ان پڑھ بھی نہیں مر سکتا. مدرسوں کی بہت سخت ضرورت ہے. ایک مدرسے سے کام نہیں چلے گا, ایسے بہت سارے مدرسوں کی ضرورت ہے. مانڈی کا اگر سروے کر لیا جائے, اس کا ڈاٹا اگر اکٹھا کیا جائے, 90% لوگ ایسے ملیں گے جن کو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. 90% لوگ ایسے ملیں گے جن کی دعائیں قنوت ٹھیک نہیں ہے, جن کی اتحیات ٹھیک نہیں ہے, جن کی نماز ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ ادارہ تعمیر ملت آپ کی بچیوں کو, آپ کے بچوں کو بلا کر ان کی نمازوں کا اہتمام, میں ابھی کئی روز پہلے, کیا 8-10 دن یا 5 دن پہلے آیا تھا, میں یہاں آیا اور میرے ساتھ ایک مہمان تھے. میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا, حضرت قاری علی حسن صاحب اپنی بچیوں سے یہ کہہ رہے تھے, آج کے بعد اگر تم نے نماز چھوڑی, تمہاری ایک کی حاضری لی جائے گی. اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کرو, ہماری کوئی بچی نماز نہ چھوڑے. یہ جتنی بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں, ان کانوں میں یہ آواز آئی تھی, ہم اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں گے. یہاں بلا کر کے اگر ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, ان کے دلوں کی اصلاح کی جا رہی ہے, ان بچیوں کو وہ دروازے نہ دیکھنے کے لیے اس دروازے پر لایا جا رہا ہے, یہ بڑا احسان ہے علماء کرام کا, ادارے تعمیر ملت میں پڑھانے والے علماء کا. اس کام کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے, اس کام کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے, اس کام کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اس کے اجر کی امید اللہ سے لی جائے. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا, میری محنت کا نتیجہ کسی سے نہیں ہے, مجھے تو اجر اللہ سے لینا ہے. اگر ایک بچی بھی بن گئی, ایک بچہ بھی بن گیا, یہ ہماری مائیں بہنیں جتنی بیٹی ہیں, اگر تم نے اپنی بچی کو بنا دیا اور یہاں ادارہ تعمیر ملت میں وہ سنور گئی, شادی ہو کر مگر جس گھر میں وہ جائے گی, اس گھر میں ساس کو ساس نہیں, ماں کہے گی, سسر کو سسر نہیں, ابا کہے گی. کتنی عورتیں ایسی ہیں, کتنی بہویں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں میری ساس اچھی نہیں, کتنی ساس ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں میری بہو اچھی نہیں ہے. میری ماں آپ سے گزارش ہے, آپ سے درخواست ہے, آپ سے التجا ہے, اگر آپ بن گئی تو ہمارا گاؤں بن جائے گا, آپ سنور گئی ہمارا معاشرہ سنور جائے گا. آپ نے اپنا قدم سنورنے کی طرح بڑھا لیا, آپ نے ادھر سے اٹھا کر ادھر کا سفر آپ نے شروع کر دیا. یہ آپ کا مانڈی گاؤں ایک نمایاں گاؤں ہوگا. ہمارے گھروں میں جتنی عورتیں مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری خوبصورتی ہاتھوں کی مہندی نہیں ہے, ہماری خوبصورتی پاؤں کی پازیب نہیں ہے, ہماری خوبصورتی ہمارے کانوں کی بالیاں نہیں ہے, ہماری خوبصورتی ہمارا پردہ داری ہے, ہماری خوبصورتی ہماری حیا ہے, ہماری خوبصورتی ہماری زبان ہے, ہماری خوبصورتی ہمارے اخلاق ہے. ہمارے ایسے اخلاق ہونے چاہیے کہ جس گھر ہم جائیں ہمارے گھر والے ساس اور سسر ہماری تعریف کریں, کتنی اچھی